ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ فطرت انسانی کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو مکمل طور پر مذہب اسلام ہی پورا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے ان کی بحث ہو گئی تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کیا سکھاتے ہیں؟ یہی سب سکھاتے ہیں، استنجا کیسے کیا جائے، پاخانہ کیسے کیا جائے، آب دست کیسے لیا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہاں، ہمیں زندگی کی ساری ضرورتیں ہمارے نبی بتاتے ہیں، اور یہ بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی اس غلاظت سے پاکی کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اگر انسان بحیثیت انسان بھی سوچ لے تو یہ چیز ہمارے فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک زبردست عالم دین گزرے ہیں، علامہ نعیم الدین علیہ رحمہ۔ ان کا عموماً جو ہے غیر مسلموں سے مناظرہ ہوتا تھا، تو وہی اعتراض جو یہودی نے کیا تھا، وہی اعتراض اور وہی طعنہ اس نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو دیا۔ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا وہ دین ہی کیسا جس میں جو ہے آدمی اپنی فطری ضرورتوں کو پوری نہ کر سکے، وہ دین ہی کیسا جس میں پاکی ناپاکی کا فرق اسے معلوم نہ ہو سکے، کہ اپنے بدن سے نکلی ہوئی غلاظت سے پاکی کیسے حاصل کرے۔ اگر دین یہ بات نہ بتائے تو پھر دین ہی کیسا ہو۔ تو مذہب اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی، اور اس سے بہتر کوئی طریقۂ زندگی نہیں جو ہمارے نبی نے بتا دیا، اور جس بات سے اللہ کے رسول نے روک دیا وہ کبھی مسلمان کے حق میں مفید نہیں۔ یہ بات اچھی طرح گانٹھ لیں، شریعت نے جس چیز سے روک دیا اس میں بھلائی صبح قیامت تک نہیں ہے، نہیں ہے بھلائی۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے گانٹھ لیں، شریعت نے جس بات سے روک دیا اس میں بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، کمپنی ہوتی ہے نا، کمپنی جب کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو کمپنی بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کیا چیز اسے نقصان دے گی، کیا چیز اسے نفع دے گی، وہی کمپنی جانتی ہے۔ تو کمپنی اس کے ساتھ جو ہے ایک بک لیٹ بھی دیتی ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، اس کو یہاں سے بچاؤ، اس کو دھوپ سے بچاؤ، اس کو ٹھنڈی سے بچاؤ، ساری چیزیں رہتی ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے بنایا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے نقصان کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے قدرت کی یہ جو کمپنی ہے جس میں انسان بن کر کے پیدا ہوا آیا، سامنے آیا، دنیا میں آیا ہے، تو قدرت جانتی ہے، رب جانتا ہے کہ اس کو کون سی چیز نقصان کرے گی، کیا نقصان نہیں کرے گی، کیا اس کی حرکتیں برکتیں ہیں جو دنیا آخرت میں اس کے لیے مفید ہوں گی، اور کیا اس کی حرکتیں برکتیں جو آخرت میں یا دنیا میں اس کے لیے مضر ہوں گی۔ تو اور شریعت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے،
کیونکہ شریعت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے حکم دیا جس بات سے منع کیا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنے من سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ تو شریعت نے جس بات سے روک دیا اس میں بھلائی نہیں ہے، 100% نہیں، 1000% بھلائی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آج یہ ایک کتاب ہے علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان کی، جن کی ریاض الصالحین کے نام سے آداب زندگی کے حوالے سے کچھ حدیثیں انہوں نے نقل کیا ہے، تو ان میں ان ابواب سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں جو منہیات کی قبیل سے ہیں، یعنی جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر، ان مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی حرکتیں برکتیں اختیار کرے، ان کی چال ڈھال، ان کا لباس، ان کا طرز زندگی، یا ان کے جیسی وضاقتہ، جیسے لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھنا، اور اسی طریقے سے داڑھی چھلا کر کے ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے جیسا لباس زیب تن کرنا، ان کے جیسے حرکتیں یعنی نازک اندامی اپنے اندر پیدا کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو پھر ملا کیا، بندے کا دامن تو خالی ہے۔ والمترجلات من النساء، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مردوں کا طریقہ اختیار کریں، پینٹ شرٹ پہن کر کے مردوں کی طرح نکلیں، مردوں کی طرح بال چھوٹے چھوٹے رکھیں، ان کی جیسی حرکتیں برکتیں رکھیں، بولی بات میں ان کے جیسا لہجہ اختیار کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ دین کا مطلب ہوتا ہے تابع داری۔ دین کا آپ لغوی معنی اس کا ڈکشنری میں معنی ہی دیکھیں گے تو مطلب اس کا ہوگا تابع داری۔ دانا یدینوں کے معنی آتے ہیں کسی کی تابع داری اختیار کرنا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اختیار کرنا۔ تابع داری کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ یہ چیز جائز ہے تو یہ کرو، یہ ناجائز ہے چھوڑ دو۔ اب ہمارا جی اس کے لیے چاہے چاہے نہ چاہے، یہی تو تابع داری ہے۔ اور اگر اس میں لیکن اگر مگر نکال کر کے آدمی اپنے من کی کرے تو تابع داری رہی کہاں، وہ تابع داری رہی کہاں، وہ تو من کی تابع داری ہو گئی، اللہ کو رسول کی تابع داری تو نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے یلبس لبسۃ المرأۃ، جو عورتوں جیسا لباس پہنے، والمرأۃ، اور اس عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے تلبس لبسۃ الرجل، جو آدمی جیسا پہناوا اختیار کرے۔ تو اب اس میں مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہاں مجھ سے زیادہ بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث میں نے بارہا آپ سنائی ہے، آ گئی ہے درمیان میں حدیث بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو جہنمی ایسے لوگ ہیں لم ارہما، جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، یعنی میرے زمانے میں وہ لوگ نہیں ہیں لیکن وہ پیدا ہوں گے اور وہ جہنمی ہیں۔
اللہ کے رسول فرماتے لم ارہما، میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، یعنی میرے زمانے میں ابھی ان کا وجود نہیں ہوا۔ ایک تو قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، وہ لوگ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح سوٹا ہوگا، سوٹا جانتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، سوٹا ہی کہتے ہیں نا، ہاں، گائے کی دم کی طرح جن کے ہاتھوں میں سوٹا ہوگا، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یہ بنو امیہ کے زمانے میں تھا۔ دوسرا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور وہ عورتیں، ایسی عورتیں کاسیات، کپڑا پہنے ہوں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہننے کا مطلب، کپڑے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بدن کی وہ چیزیں چھپ جائیں جن کو کھلنے سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے، یا آدمی جن کا کھلنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے، جو حیا کی جگہیں ہیں وہ جگہیں چھپ جائیں۔ اب آدمی کی شرمگاہیں، عورتوں میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کا چھپانا جو ہے یہ حیا کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر کپڑا یہ تقاضا پورا نہ کرے تو پھر کپڑا تو کپڑا نہیں ہے، وہ تو بے لباسی ہو گئی۔ آدمی بہت سخت اور تنگ اور چست لباس اگر پہنے کہ نیچے سے اوپر تک بدن کا انگ انگ اس سے ظاہر ہو، تو یہ تو بے لباسی ہے، یہ تو ایک بالکل بے لباسی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاسیات، کپڑا تو پہنے ہوں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی، یعنی اس کپڑے سے جو ہے ستر نہیں ہوگا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ممیلات مائلات، وہ خود دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کی ناز نخرے، ان کی ادائیں، ان کے جو ہے بازاروں میں وہ مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی طرف جو ہے، لوگوں کو لبھانا، اپنی طرف مائل کرنا اپنی اداؤں سے۔ اور مائلات، اور خود بھی ایسی ہوں گی کہ وہ جو ہے ٹکوں پہ بچھ جانے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ بختی اونٹ میں نے ایک مرتبہ سمجھایا ہے کسی درس یا تقریر میں کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا، یہ کوہان جب اس پہ چربی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کوہان پیچھے کی جانب ڈھلک جاتی ہے، تو وہ کچھ یوں رہتی ہے، ایسے جا کر کے ڈھلک جاتی ہے۔ اب اس زمانے میں اگر آپ اپنے گھر میں، اب دوسرے گھر میں تو میں جھانکنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ غیر کی عورتوں کو دیکھنا ہی حرام ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو جو ہے اس طرح کے فیشن چلے ہیں کہ بچیاں جو ہیں اپنے بال کو اکٹھا کر کے یہاں پہ لگاتی ہیں اور کلپ لگا دیتی ہیں۔ اگر ان کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیجئے اور آپ اس کو صرف اتنا حصہ دیکھیں تو ایک دم بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی۔ تو ایسے اس طرح کے فیشن اختیار کرنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ لا يدخلن الجنت، وہ جنت میں جائیں گی ہی نہیں۔ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور فرمایا ہے کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو اتنے سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں تو اس کے نہیں بتایا ہے کہ اتنے سال کے، لیکن دوسری حدیثوں میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ ہے 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، آپ سوچیں کتنی دور ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، فإن الشیطان یاکل و یشرب بشمالی، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ بائیں سے کھاتا پیتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی ایسی باتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جلدی بازی میں
بے خیالی میں یہ نہیں کہتا ہوں جان بوجھ کر کے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن جلد بازی میں، بے خیالی میں بائیں ہاتھ سے اٹھایا کھا لیا، بائیں ہاتھ سے لیا دے دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمنوا فإن فی الیمین برکہ، داہنا اختیار کرو کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ یہاں تک فرمایا حتی الترجل والتنعل، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی داہنے سے شروع کرو اور جوتا پہننے میں بھی داہنے سے شروع کرو۔ تو داہنا جو ہے یہ اچھے کاموں کے لیے بنا ہے، اور وہ کام جو ذرا اچھے نہیں مانے جاتے ہیں اس کے لیے بائیں کو جو ہے مخصوص کیا گیا ہے۔ ناک صاف کرنا یا آب دست لینے میں ان چیزوں کو جو ہے کہ استعمال میں بائیں کا وہ رکھا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنا اختیار کرو اچھے کاموں میں ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لین دین میں بھی اس بات کا خیال کریں، اور کھانے پینے میں تو بہرحال اس کا خیال کرنا، یہ وہ کتنی مطلب انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ جس ہاتھ سے آدمی غلاظت صاف کرتا ہے وہی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ تو داہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطان سے اور کفار سے مشابہت اختیار کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یاکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن، تم میں سے کوئی بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال کریں، ہماری آداب زندگی میں سے ہے، یہ اسلامی زندگی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھیوں پہ مہندی نہیں لگاتے، رنگ نہیں چڑھاتے تھے، تم ان کی مخالفت کرو۔ یہ بات کوئی امر واجبی نہیں ہے کہ آدمی داڑھی جو ہے اپنی رنگ ہی ڈالے۔ سیاہ خضاب کے علاوہ دوسرے جو رنگ جو جائز ہیں، جس میں کسی طرح کا غیر شرعی مادہ نہیں ملا ہے، وہ آدمی لگا سکتا ہے، خاص طور سے جو ہے مہندی کا یہ جو سرخ رنگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا، یہ سنت ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر داڑھی ان کی بھی ہے، داڑھی ہماری بھی ہے، داڑھی ان کے دین میں بھی ہے، داڑھی ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر وہ داڑھی رکھیں تو ان کی مخالفت تم اس بات میں کرو کہ اپنی داڑھی کو کلر کر لو۔ جب اتنی چیز میں مشابہت اللہ کے رسول برداشت نہیں کر رہے ہیں تو ان کی تہذیب اپنا لینا، ان کا لباس اپنا لینا، گلے میں پھانسی کے پھندے کی طرح ٹائی لٹکا لینا، چہرے سے سرور کائنات کا نور دور کر دینا، ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے ان کا طور طریقہ اختیار کر لیں، یہ کیسے جو ہے اللہ کے رسول برداشت کریں گے؟ اس حدیث میں یہ قابل غور چیز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جدید دور میں ایک فیشن چلا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس فیشن کے لیے یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا ہے۔ قزع کہتے ہیں سر میں کہیں پہ بال چھیل دینا، کہیں چھوڑ دینا، کہیں چھیل دینا، کہیں چھوڑ دینا، اسے قزع کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں تو چائیں چواں کاٹے رہتے ہیں، یہاں چھیل کے لکیر چھیلے رہتے ہیں، وہاں کوا بنا رہتا ہے، یہاں جانور بچھو بنا رہتا ہے، اور آدمی فیشن سے یہ نوجوان بھی کراتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی جوانی ختم ہو جاتی ہے تو اپنے چھوٹے بچے اور نوجوان بچوں کا بنواتے ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، قد حلق بعض شعر راسہ، اس کے سر کے کچھ بال چھیلے گئے تھے، وترک بعضہ، اور کچھ بال چھوڑ دیے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا اور فرمایا احلقوہ کلہ، یا تو پورا چھیل دو یا پورا چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب داں نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی ایک فیشن ہے، اور عورتوں میں تو ہے ہی، مردوں میں بھی ہے۔ عورتوں کی تو ایک طرح سے ان کی ضرورت ہو جاتی ہے، اگرچہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو ہے مردوں کو تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کہا جائے، کون سمجھائے اس قوم کو۔ سنیں، حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بہن۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها الحصبۃ، میری بیٹی کو وہ چیچک جیسی ایک بیماری ہوتی ہے جسے حصبہ کہتے ہیں، وہ چیچک ہی کے قبیل کی ہوتی ہے، کہ یہ بیماری ہو گئی جس بیماری کی وجہ سے تمرق شعرها، اس کے سارے بال جھڑ گئے ہیں۔ تو عورتوں کے بال جھڑ جاتے ہیں تو یہ اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے، پھر آگے کے جو مراحل اس کے ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے، ان مراحل میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے پیش نظر انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ اپنی مشکل رکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ انی زوجتها، میں اس کی شادی کرنے والی ہوں، افا اصل فی، اس میں کوئی اور بال جوڑ جاڑ کر کے مطلب بنا دوں؟ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والموصولۃ، اللہ نے ایسا کرنے والے پر بھی لعنت کیا ہے اور جو کرائے اس پر بھی لعنت کیا ہے۔ وہاں ضرورت ہے اس کے، مطلب شرعی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک چیز ہے کہ معاشرے میں ایسے بچوں کی جو ہے شادیوں میں دشواریاں آ جاتی ہیں، اور وہ خاص طور سے صنف نازک عورتوں کے مسائل ذرا ٹف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسے کرنے والی یعنی دوسرے کا بال لگانے والی لگوانے والی دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ اور ہم کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں۔ اب تو عورتوں میں جب یہ بات ہے تو مردوں کے اوپر تو بدرجہ اولا یہ چیز جو ہے لاگو ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چاندی کے بال جھڑ گئے ہیں آدمی کے تو وہ شوق میں جاتا ہے، پتہ نہیں کس جانور کے بال لگوا کے چلا آتا ہے، وہ ناپاک جانور ہوتا ہے کہ پاک جانور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت حمید ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس سال انہوں نے حج کیا، انہوں نے سنا وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور بال کا ایک گچھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ حضرت امیر معاویہ نے اہل مدینہ کو خطاب، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن مثل ھذہ، میں نے اس چیز کے استعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی بال کا وہ گچھا، غیروں کے بال کو جوڑنا یا اپنے سر میں لگانا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے۔ وَإِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ، بنی اسرائیل پر ہلاکت اسی وقت آئی جب ان کی عورتوں نے یہ تماشا شروع کیا۔ تو ہماری عورتوں نے تو تماشا شروع ہماری عورتوں نے بھی کیا ہے کہ نہیں؟
تو اب ہلاکت تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا، میں نے حدیث آپ نے سنی ہے شاید اسی رمضان ہی میں درس کے دوران، اللہ کے رسول وہ حدیث میں نے سنائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو جو شرارتیں کی ہیں میری امت میں بھی وہ شرارت کی جائے گی، یہاں تک کہ گوہ کی بل میں اگر کوئی گھسا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا فرد ہوگا جو گھس جائے گا۔ تو ان کے یہاں جب ان کی عورتوں نے وہ شرارتیں کی ہیں، اب یہ کیا کہا جائے، ہماری قسمت ہی ایسی کہ ایسے زمانے میں ہم ہوئے، یا تو ہمیں دور اول میں ہونا چاہیے تھا یا پھر حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں بھی اگر ہم جئیں تو اپنے حصے کا چراغ جلائے رکھیں۔ ہمارے اوپر جو شرعی ذمہ داری ہے وہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائے رکھیں، ہم اپنے حصے کا چراغ جلا کے اپنے راستے کو روشن رکھیں تاکہ ہماری نسلیں بہکنے نہ پائیں۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا بال لگانے والی، لگوانے والی، والواشمۃ والمستوشمۃ، گدنا گودنے والی، گدوانے والی، گدنا ہوتی ہے نا وہ جو ہاتھ پہ، پاؤں پہ، پیٹھ پہ وہ طرح طرح کے جانور یا پتہ نہیں کیا کیا اسٹیچو والا یا اور بھی دوسرے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی، وہ مرد ہوں کہ عورت ہوں۔ اگرچہ خاص طور سے یہاں پہ عورتوں کا ذکر ہے لیکن مرد و عورت سب کے لیے جو ہے یہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔